ناراض ہو گئے، اس سے چلے گئے۔ میرے آقا نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ تلاش کرو علی کہاں ہے۔ صحابی تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں پہنچے تو حضرت علی شیر خدا لیٹے ہوئے تھے، فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ اور اس زمانے میں فرش کیا ہوتا؟ کچا فرش تھا، آج کل کی طرح تھوڑی بلال مسجد میں ٹائلے یا پھر ماربل لگا ہوا ہے، ایسا فرش تھوڑی تھا، کچا فرش ہوتا۔ اگر کوئی لیٹتا تو اس کا جسم اور کپڑے کیا ہوتے؟ مٹی سے آلودہ ہو جاتے۔ حضرت علی کے کپڑے آلودہ ہو گئے مٹی سے۔ صحابی نے دیکھا، اٹھایا نہیں، بارگاہ رسالت میں پہنچے اور کہا علی جو ہے یہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے ہیں، میرے آقا اب اگر چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے جاؤ انہیں اٹھاؤ، ایک انداز یہ بھی تھا نا، جاؤ انہیں اٹھا لاؤ، لیکن میرے آقا نے یہ نہ فرمایا، اور یہ نہ فرما کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرمایا میں خود جاتا ہوں، میں خود جاتا ہوں۔ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ اچھا، اب مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت علی کو فرمایا یا ابا تراب، کیا فرمایا؟ یا ابا تراب۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ اب یہاں معنی بھی ابو کا والا ہے، ابو کا معنی والا ہے، مطلب کیا ہوگا؟ یا ابا تراب، اے مٹی والے، کیونکہ مٹی پہ سوئے ہوئے تھے نا، فرش مٹی کا تھا اور آپ کے کپڑے جسم آلودہ ہو گئے تھے۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، حضرت علی پر جو مٹی لگی تھی نا، میرے آقا اپنے دست سے مبارک سے صاف کر رہے ہیں۔ یہ حضرت علی شیر خدا سے محبت ہے، حضرت علی شیر خدا سے محبت ہے اور اپنی چاہت کا اظہار ہے۔ لیکن اب سنیے، حضرت علی کو پوچھا گیا آپ کون ہو؟ آپ کون ہو؟ حضرت علی کہتے انا ابو تراب، میں ابو تراب ہوں۔ اب اپنے آپ کو علی نہیں کہتے، اب کہتے انا ابو تراب، میں ابو تراب ہوں، یعنی میں مٹی والا ہوں۔ ذرا غور کرے، جب معنی کو دیکھا تو طبیعت کہتی نہیں رکھنا چاہیے، لیکن جب نسبت کو دیکھا تو پھر مزاج اور طبیعت نے کہا اب تو رکھنا ہی چاہیے، اب تو رکھنا ہی چاہیے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا، سفینہ کی بات چلی تھی۔ حضرت سفینہ جو ہے کشتی پر سوار تھے، سفر کر رہے تھے۔ کشتی کیا ہوئی؟ کشتی جو ہے وہ کسی جگہ سے ٹکرا گئی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت سفینہ کے پاس جو ہے تختہ آیا، لوگوں نے جو اپنی جان بچائی نا وہ تختوں کے سہاروں سے بچائی۔ تو حضرت سفینہ کے حصے میں بھی ایک تختہ آ گیا، آپ اس تختے پر بیٹھ گئے۔ ظاہر بات ہے وہ جو تختہ ہوتا ہے لکڑی کا وہ ڈوبتا نہیں ہے بلکہ اوپر تیرتا رہتا ہے۔ اب موجوں کی جو نہریں آتی گئی، ان نہروں کے ذریعے جو ہے حضرت سیدنا سفینہ جو ہے کنارے پر پہنچے۔ لیکن کنارہ کیا تھا؟ وہ کنارہ تھا جنگلی جانوروں کا جنگل، جنگلی جانوروں کا جنگل تھا۔ حضرت سفینہ جب وہاں پہنچے، جنگل میں داخل ہو گئے اور سامنے کون آ گیا؟ شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ عربی میں اسے ابو الحارث بھی کہا جاتا ہے، اسد بھی کہا جاتا ہے، ابو الحارث اس کی کنیت ہے۔ شیر سامنے آ گیا۔ جب شیر سامنے آیا تو مشکات کی روایت میں تو نہیں، لیکن حجت اللہ علی العالمین یہ کتاب ہے علامہ یوسف نبہانی کی، اس کے اندر لکھا ہے شیر حملہ کرنے بھاگا، دوڑا کہ حملہ کرو حضرت سفینہ پر۔ جیسے شیر حملہ کرنے لگا، حضرت سیدنا سفینہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر تمہیں پتا میں کون ہوں؟ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔